شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز نے اللہ کی تسبیح کی ہے، یعنی اللہ پاک کی پاکی اور عظمت کو بتایا ہے، کیونکہ وہی بڑی زبردست قوت اور عزت والا بھی ہے اور بڑی گہری حقیقتوں اور مصلحتوں کے مطابق دانائی کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا بھی وہی ہے جس نے اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائیوں میں سے جنہوں نے خدا و رسول سے انکار کا راستہ اختیار کیا، ان کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے باہر نکال پھینکا، حالانکہ تم کو اس بات کا کوئی وہم و گمان تک نہ تھا کہ بنی نذیر کے بے انتہا با اثر اور طاقتور رؤسا اور قبیلے جو صدیوں سے پہلے اپنے پنجے گاڑے بیٹھے تھے، آنن فانن اپنے ہی علاقوں سے نکال باہر کیے جائیں گے، اور ان احمقوں کا بھی یہی خیال تھا کہ ان کے یہ مضبوط قلعے ان کو اللہ سے بچا لیں گے، مگر اللہ کا عذاب ان پر ایسے راستے سے آیا جس کا ان کو وہم و گمان تک نہیں تھا، اور اللہ نے ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیا، پھر تو وہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے خود اپنے ہی گھروں کو تباہ و برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی برباد کروا رہے تھے۔ تو اے نگاہ رکھنے والو، اس سے سبق سیکھو۔ اگر اللہ نے ان کے لیے جلا وطنی یعنی وطن سے نکل کر بے گھر ہونا نہ لکھ دیا ہوتا تو دنیا ہی میں انہیں لازمی طور پر بڑی ہی سخت سزا دیتے، اور آخرت میں تو ان کے لیے جہنم کی آگ کی سزا ہے ہی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا اور مخالفت کی، تو جو بھی اللہ کا مقابلہ اور مخالفت کرے گا تو حقیقتاً اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ تم لوگوں نے جو کھجوروں کے درخت کاٹ ڈالے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ کی اجازت سے تھا تاکہ بدکاروں اور بدمعاشوں کو بری طرح ذلیل کرے، اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پہنچایا تو وہ ایسا مال نہیں جس کے لیے تم نے اپنے گھوڑے یا اونٹ دوڑائے ہوں، یعنی جس کے حاصل کرنے کے لیے تم نے کوئی کوشش کی ہو، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے قابو دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے اب جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے رہنے والوں میں سے اپنے رسول کی طرف پہنچا دے تو وہ اللہ اور اس کے رسول اور رسول کے رشتہ داروں، قرابت داروں، یتیموں، غریبوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ مال صرف تمہارے مالداروں ہی کے درمیان نہ گھومتا رہے۔ اس لیے جو کچھ رسول دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ نیز یہ کہ وہ مال ان غریبوں کے لیے ہے جو ہجرت کر کے آئے ہیں اور جو اپنے گھروں، جائیدادوں اور مال و دولت چھڑوا کر نکال باہر کیے گئے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے فضل و کرم اور اسی کی رضامندی اور خوشی کے طلبگار ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ یہی سچے اور کھرے لوگ ہیں۔ رہے وہ جو ان مہاجروں کے آنے سے پہلے اس مدینہ کے علاقے میں ایمان لا کر رہتے تھے، تو یہ لوگ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور وہ اس مال پر جو ان مہاجرین کو دے دیا جاتا ہے اپنے دلوں میں کسی قسم کے رشک، حسد یا جلنے کی ضرورت تک کو محسوس نہیں کرتے، کیونکہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے وہ خود ضرورت مند ہی کیوں نہ ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے نفس کی تنگی اور حرص سے بچا لیے گئے، وہی دین و دنیا کی بھرپور، حقیقی اور ابدی کامیابی اور ہر قسم کی بھلائی حاصل کرنے والے ہیں، اور یہی کامیابی ان کے لیے بھی ہے جو ان پچھلوں کے بعد آئے، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پالنے والے مالک،
ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کے گناہ معاف کر کے اپنی رحمت سے ڈھک لے جنہوں نے ہم سے پہلے خدا اور رسول کو دل سے مانا، اور ہمارے دلوں میں ایمانداروں یعنی خدا اور رسول کو دل سے ماننے والوں کے لیے کسی قسم کی دلی دشمنی نہ آنے پائے۔ اے ہمارے پالنے والے مالک، واقعاً تو بڑا مہربان، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو منافق ہیں اور وہ اپنے ان اہل کتاب بھائی بندوں سے جنہوں نے کفر کیا یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت یا اسلام کا انکار کیا، یہ کہتے ہیں کہ اگر تم کو شہر سے نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ شہر سے نکل جائیں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی ہرگز کسی کی بات نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ حقیقتاً یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ اگر وہ کافر اہل کتاب شہر سے نکال باہر کیے گئے تو یہ منافق لوگ ہرگز ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان کافر اہل کتاب سے جنگ کی گئی تو یہ منافق لوگ ہرگز ان کی کوئی مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ منافق ان کی مدد کرنے آئے تو پیٹھ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ منافق کی یقینی پہچان میدان چھوڑ کر بھاگ جانا ہوتا ہے، اور پھر ان کی کوئی مدد بھی نہ ہوگی، کیونکہ ان منافقوں کے دلوں میں اللہ سے کہیں زیادہ تو تمہارا خوف بسا ہوا ہے، اور یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل و فہم سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ یہ سب مل کر کبھی کھلے میدان میں تم سے جنگ نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ ایسی بستیوں میں بیٹھ کر لڑیں جو قلعے کے اندر محفوظ ہوں، یا دیواروں کے پیچھے بیٹھ کر، کیونکہ ان میں خود آپس میں بڑا سخت اختلاف ہے۔ تم ان کو اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے، بالکل اسی طرح جیسے ان کے پہلے تھے جو ابھی تھوڑے عرصے پہلے اپنے برے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور پھر ان کے لیے آخرت کی بڑی سخت تکلیف دینے والی سزا بھی ہے۔ ان منافقوں کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے تو وہ ہر آدمی سے یہ کہتا ہے کہ کفر کر، یعنی اللہ، رسول، آخرت اور تمام ابدی حقیقتوں کا انکار کر دے، اور جب کوئی آدمی کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، مجھے تو تمام جہانوں کے پالنے والے مالک سے ڈر لگتا ہے۔ پھر ان دونوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں کے دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جائیں گے، کیونکہ ایسے ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے ایماندارو، یعنی ابدی حقیقتوں کو دل سے ماننے والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا، اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے رہو، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تمہارے ان تمام کاموں کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے جو تم کرتے رہتے ہو۔ غرض تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے، یعنی اپنے ابدی حقیقی فائدوں اور ضرورتوں کو بھول کر وقتی لذتوں اور فائدوں میں کھو گئے۔ یہی لوگ اللہ کی حدوں کو توڑنے والے بدکار ہیں۔ غرض جہنم والے اور جنت والے کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، کیونکہ جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب و کامران ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک کر دبا اور پھٹا چلا جا رہا ہے۔ ہم یہ مثالیں تو ان لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کبھی اپنی حالت پر غور و فکر تو کریں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ وہ بے دیکھی اور دیکھی ہوئی ہر چیز یا ہر غائب اور ہر ظاہر چیز کا جاننے والا ہے، اور سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا بھی ہے، اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا بھی۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ وہی حقیقی بادشاہ ملک ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک اور بے عیب قدوس ہے۔
بے ضرر اور سراسر سلامتی ہی سلامتی اور امن دینے والا مومن، محافظ اور نگہبان، محمن، سب پر پوری طرح غالب اور زبردست طاقت اور عزت والا، اور اپنا حکم بازور نافذ کرنے والا عزیز ہے، اور سرکشوں کو زیر کر دینے والا یا ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا، جبار، تمام بزرگیوں والا، ایسا صاحب عظمت جو تمام بڑائیوں کا مرکز یعنی زبردست بڑائی والا متکبر ہے۔ غرض پاک ہے اللہ اس شرک سے جو وہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ جس کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، خدا اس سے پاک ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک اندازے کے مطابق پیدا کرنے والا خالق ہے۔ نیستی یعنی نہ ہونے سے ہست بنانے والا، یعنی عدم سے وجود ملانے والا، یعنی پہلے پہل ناچیز سے چیز بنانے والا الباری ہے، صورتیں بنانے والا مصور ہے۔ سارے کے سارے اچھے سے اچھے نام اسی کے لیے ہیں۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے، یعنی اس کے بے عیب ہونے اور انتہائی باکمال ہونے کو بتاتی ہے، کیونکہ وہی زبردست طاقت اور عزت والا، غالب آنے والا اور اپنا حکم بازور نافذ کرنے والا عزیز بھی ہے، اور بڑی گہری مصلحتوں اور حقیقتوں کے مطابق دانائی کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا حکیم بھی ہے۔